مرد کامل، مرد مفید، مفتی فیض الوحید، مفسر قرآن، محدث، فقی، سیرت نگار، بے مثل خطیب، مرحوم و مغفور فیض الوحید واسطے اہل علم نے بہت کچھ لکھیو تو لکھتا رہیں گا، اہل دانش نے بہت کچھ کیو تو کہتا رہیں گا، اہل درد تے اہل قرابت نے بہت کچھ سیو تو سہتا رہیں گا۔ مچاں لوکاں نا آپ کی حیات، خدمات تے خالص دینی علمی کاوشاں تے انتھک کوششاں کو پتہ ہی ہے، جس میں ہوں کچھ بات نہیں کر سکتو، ور کیوں جی ان کی تے میری 35 سال تک قریبی دوستی رہی، اللہ کرے جی آخرت میں بھی ان کی دوستی کے ساتھ نصیب ہوئے۔ دراصل 1964 کو وہ کوئی سنو تے سبل جو تیاڑو تھو، جس دن رجوری دوداسن بالا کی اونچی پہاڑی کی بکڑ ماں یو لال جمیو تھو۔ مولوی غلام حسین کسانا تے ریشم بی بی اور غریبہ مسکینہ نہ یو کے پتہ تھو جی اللہ نے ان کی چولی ماں علم کی کڑی برکت تے نعمت آن سٹی ہے، جس پر آگے چل کے نہ صرف پونچھ رجور بلکہ ساری کشمیر تے سارو ہندوستان فخر کرتو رہے، جڑو جدہ تے شارجہ کی اسلامی کانفرنس تک ہی اپنا محدود نہیں رکھ سیں، بلکہ حرمین شریفین میں بھی جسنا بیان کرن کو شرف حاصل ہوئے کو۔ مفتی فیض الوحید اور ان کی زندگی میں ہی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور پاکستان میں ان کا اسلامی کارنامہ پر ڈاکٹریٹ کو کام شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ کئی بڑا علمی ادارہ میں ان پر تحقیق ہوئے لگی ہوئی۔ ہوں گل کر رہا تھا ان کا بچپن کی، تو بچپن میں 2 ہفتہ بعد ہی ان کا والد مولوی غلام حسین اللہ نہ پیارا ہو گیا، لہٰذا یتیمی، غریبی، بے بسی تے لاچاری کا بے سارا دکھ تے ساری تکلیف فیض الوحید کا حصہ میں آئی، جیڑی کسی بھی بڑی شخصیت نہ تیار کرنے واسطے اکثر آتی نہیں۔ ور خوشبختی نال ایک صاحب تقوی جی ان کا ماموں مولانا فیض الحسن آتھروں پوچھن، دلاسو دین تے ٹھک ٹھور کے تربیت کرنے واسطے کوڑی تھا۔ ایک اور صاحب علم مفتی منیر حسین قاسمی ابتدائی مدرسہ کاشف العلوم تھنا منڈی میں ڈانٹ ڈپٹ تے چڑھ چڑھ کے سبق پڑھان واسطے میسر آ گیا۔ اس کے علاوہ مولانا ولایت حسین شاہ تے مولوی کفایت اللہ اور بھی انہوں نے قرآن ناظرہ پڑھیوں۔ اس کے بعد گجرات، غازی آباد تے پھر دارالعلوم دیوبند تے 1999 میں ایسا مفتی، عالم، حافظ تے فقی بن کے نکلیا جی انہوں کا استاد تے بڑا عالم تو وقت کا مفتی بھی ان کا علم تے قوت افسانہ دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ میری مشاہدگی کی کیا ضرورت، اس نے مانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ فیض الوحید تیری کس کس صدا نہ یاد کروں تو کس کس نہ بساروں، آئے وہ زبان کی شگفت کی، وہ لہجہ کو مٹھاس، تو وہ چہرہ کو تبسم، پورا بیان میں کنا میں رس کوڑے تھو، طبیعت نہ باغ و بہر کرے تھو۔ میری تے ان کی پہلی ملاقات 1985 میں مدرسہ اشرف العلوم جلاکہ ملام جموں میں ہوئی تھی۔ تد ہوں کرائم برانچ پولیس میں تو وہ دارالعلوم دیوبند میں طالب علم تھا، تو اتفاقاً قاری جمال الدین تے حافظ نذیر صاحب نہ ملن واسطے آیا تھا، پر پہلی ملاقات تے پہلی گفتگو میں پتہ چل گیا کہ اس شخص کو، اس نوجوان کو جو ہے یہ درد جگر ہے، درد سر نہیں۔ میری تے ان کی دوستی پھر نہ ان کی جیل کی سلاخ روک سکیں، تو نہ میری پروفیسری تے ڈاکٹریٹ کی ڈگری، نہ ان کی عظیم علمی مصروفیت روک سکی، تو نہ میرا ادبی ڈرامہ تے افسانہ۔ ان کی مبارک کتابوں پر میرا تبصرہ تے میری کتابوں پر ان کا مبارک پیش لفظ گواہی۔ 1997 کی گل ہے، ہوں کشتواڑ تے جموں جیل میں انہوں نے ملن واسطے آئے ہو۔ اس وقت فیض الوحید صاحب نہ ملاقات کرنی جو شیر آنے والی گل تھی۔ کشتواڑ کا کچھ ایک ساتھی بھی نال تھا، میں اپنوں کچھ اثر رسوخ استعمال کیو تے تفصیلی ملاقات کو موقع مل گیو، پر عجب در عجب معاملہ جو تھو
جی اس نوجوان مرد میدان نے جیل خانہ نہ درس خانہ تے عبادت خانہ میں تبدیل کیا تھا. وہ قیدیاں نہ قرآن سکھا رہا تھا اور نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو قیدی بھی شوق نال درس قرآن میں بیٹھا ہوا تھا. 2000 میں جب وہ جیل تے باعزت بری ہوا تو ایک عظیم ترین تحفہ نال تھو. جیل ہی میں انہوں نے قرآن پاک کو گوجری ترجمہ تے تفسیر مکمل کر رہی تھی. یاد رہے کہ جو ترجمہ مولانا عابد حسین رحمانی صاحب نے تھانہ منڈی میں پہلے ہی کیا تھا، جنہوں انہوں نے جیل میں منگا لیا تھا. پھر اس پر نظر ثانی کی تو اتنی خوبصورت تفسیر کی کہ جڑی کمال کی. پھر 2004 میں حضرت بابا جی میاں بشیر احمد لاروی صاحب تو پروفیسر مفتی عبدالغنی ازری صاحب گیا تھے. اس تفسیر پاک کو مرکز المعارف بٹھنڈی جموں اجرا ہو. یاد رہے کہ حضرت بابا صاحب نال سب سے پہلے میں ہی ان کی 1985 میں ملاقات کرائی تھی. ان کی دعا تے شفقت ہمیشہ ان کے نال رہی. مفتی صاحب کی عربی تے اردو مختلف کتابوں کے علاوہ سیرت نگاری پر اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ جس کا بارہ میں جو کہوں سو کاٹے. حضور نبی اکرم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پر ایک کتاب سراج المنیرہ انہوں نے حال ہی میں لکھی. اس مبارک کتاب کی تصنیف تے تالیف کے وقت ناچیز نہ تے جناب حسن پرواز نہ برابر رابطہ میں رکھے ہو. ایک دو بار فرمان بھی لگا، وقار صاحب تنتے حسن صاحب میرا گوجری کا استاد ہے، پر سچ جو ہے جی کہاں راجہ بوجھ اور کہاں گنگوا تیلی. جامعہ مرکز المعارف بٹھنڈی، جامعہ مسجد مدینہ بٹھنڈی، المعارف پبلک سکول بٹھنڈی جموں. مفتی صاحب کا ناخن تدبیر تے اس نے تدبیر کو جی تو جگ تو ثبوت ہے. کسی نے بہت اچھا کیا ہے کہ مفتی فیض الوحید علم تفسیر میں شاگرد احمد علی لاہوری تھے، خطابت میں شاگرد سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے، تحریر میں شاگرد مولانا ابوالکلام آزاد تھے، اور علم حدیث میں شاگرد حضرت انور شاہ کشمیری تھے. اجاں کہ وہ ہستیاں بہت پہلے گزر گئیں، پر یہ انہیں کا نقش قدم پر چلیا. ہائے تقدیر نہ کون ٹال سکے. حسب روایت اس سال بھی وہ رمضان المبارک ماں بٹھنڈی ماں مدینہ مسجد ماں علالت کے باوجود درس تفسیر قرآن تو درس بخاری تو واعظ و بیان میں برابر مشغول رہا. پھر ہر سال کی طرح اس سال بھی 20 رمضان المبارک نہ اتنے ہی متکف ہو گیا. 6 دن متکف رہا تو 26 رمضان المبارک نہ طبیعت زیادہ خراب ہوئی. شاگرداں تقریبی ساتھیوں کا اسرار پر بترا ہسپتال جموں منتقل ہوا. علالت بڑھتی گئی. کئی ماہر ڈاکٹر محلج ایمز دلی تے سورا سری نگر تے آگے مصروف علاج ہو گیا. ہزاراں مقامات پر محبین نے صدقہ کیا. لکھاں ہاتھ دن رات ان واسطے دعا واسطے کھڑا رہا، پر آخر وہی ہو جس کو ڈر تھا. مورخہ 1 جون 2021 نہ صبح سویرے لکھاں سوگواروں نہ روتا چھوڑ کے وہ اللہ نہ پیارا ہو گیا. پورا ہندوستان میں بلکہ پورا بر صغیر میں ان کی وفات کی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی. بقول علی ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. بقول میر تقی میر میری بھی یہ حالت ہے کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا.